امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے، جس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے مسلمانوں کی علامات بیان فرمائی۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ صحابیہ ہیں، اور یہ صحابیہ خطیبۃ الانصار کے لقب سے بھی مشہور تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے درجہ کی خطیبہ تھی اور صحابیات میں یہ واعظ بھی کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب الانصار کے لقب سے مشہور تھے، اور سب سے پہلے خطیب الاسلام کا لقب بھی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ بہرحال یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور آگاہ فرمائیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب ان کو کوئی دیکھے تو ان کے دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پرنور چہرے کسی اللہ کے ولی کے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو باطنی کیفیات ہوتی ہیں اس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں ہے تو غصہ اس کے چہرے پر جھلک رہا ہوتا ہے، اگر کوئی خوشی اور مسرت کی حالت میں ہے تو وہ خوشی اس کے چہرے پر نمایاں ہوتی ہے۔ تو خوشی ہو یا غم، غصہ ہو یا اطمینان، انسان کے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اچھے اور برے اعمال، اس کے اثرات بھی اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ایک منظر نامہ بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ آدھا چہرہ خوبصورت اور باقی آدھا چہرہ جو تھا وہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جنہوں نے نیک اور بد اعمال خلط ملط کر دیے۔ یعنی یہ نیک اعمال بھی کرتے رہے لیکن اعمال سیئہ اور بد عملیوں سے بھی باز نہیں آئے۔ تو ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ان کے چہروں پر خوبصورتی کی شکل میں نمایاں ہیں، اور ان کے جو گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، وہ ان کے چہروں پر بدصورتی کی شکل میں ظاہر ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کے نیک اعمال کی نورانیت ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کے اعمال و حرکات، ان کا لین دین، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات، ان کے عبادات
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوں۔ جب ایسے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے تو انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ تو یہ امت کے بہترین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بہترین لوگوں میں سے کر دے۔